بسم اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وشہداء محبتہ وأولیاء امتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد رسول پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہم بہت مختصر سے وقت میں ایک بڑے درویش کامل، فقیر کامل حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال پیش کریں گے۔ یہ حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی ہیں جو حضرت مولائے روم صوفی رومی کے پیر و مرشد ہیں۔ تو حضرت سیدنا شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق کے 40 اصول تحریر فرمائے ہیں۔ The 40 Rule of Loves۔ تو اب رول آف لو، عشق کے 40 اصول، اس 40 اصول میں سے ہم آپ کے سامنے یکے بعد دیگرے پیش کرتے جائیں گے۔ آج کی پہلی نشست میں ان 40 اصولوں میں سے 5 اصول آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اب آپ غور سے سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے۔ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اپنا اولین مرشد بناؤ، عقل کو نہیں۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ تو عقل اور دل میں بڑا فرق ہے۔
ایک بہت بڑے درویش فقیر کامل صوفی ہند حضرت سیدنا سرکار گل میاں صاحب قبلہ کا ایک شعر مجھے اس بات پر یاد آیا۔ حضرت سیدنا سرکار گل میاں فرماتے ہیں، مجھے عقل نے یہ بلا کر کہا، مجھے عقل نے یہ بلا کر کہا، چلوں میں یہاں عشق آنے کو ہے۔ تو عقل اور عشق دونوں یکجا نہیں ہو سکتے، اور جہاں عقل تھک کے بیٹھ جاتی ہے، جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، وہاں سے عشق کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو عشق کا تعلق یقیناً دل سے ہے، نہ کہ عقل سے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سامنے جب وہ نار نمرود میں جانے کا مسئلہ درپیش ہوا تو عقل نے کہا بڑی شے جان ہے، عشق بولا یار پر قربان ہے۔ عقل روک رہی تھی کہ اے ابراہیم آگ میں مت جاؤ، آگ میں جاؤ گے تو آگ کا کام ہے جلانا، آگ جلا دے گی۔ یہ عقل کا فیصلہ تھا، یہ عقل کا تقاضا تھا، مگر عشق نے آگے بڑھ کر چھلانگ لگا دی۔ عقل نے کہا مت جاؤ، عقل جان بچانا چاہ رہی تھی، عقل جو ہے وہ جان کی اہمیت کو بتا رہی تھی، لیکن عشق آگے بڑھ کر چھلانگ لگا دیا۔ عشق جو ہے نار نمرود میں کود پڑا۔ تو یقیناً حضرت سیدنا شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا وہ بے شک حق فرمایا کہ سچائی کا راستہ دراصل دل کا راستہ ہے، دماغ کا نہیں۔ اپنے دل کو اولین مرشد بناؤ، کیونکہ دل جو ہے وہ سچائی کا راستہ ہے۔ عقل کو اولین مرشد نہ بناؤ۔ اپنے نفس کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے دل کی مدد لو، کیونکہ تمہاری روح پر ہی خدا کی معرفت کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک جسم اور روح دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، دونوں کا آپس میں بڑا گہرا سمبند ہے۔ جسم کی بقا روح کی بنیاد پر ہے۔ جسم اپنی حیات میں، اپنے زندہ رہنے میں روح کی محتاج ہے، مگر روح اپنے بقا میں جسم کی محتاج نہیں ہے۔ جسم بغیر روح کے ایک سیکنڈ نہیں زندہ رہ سکتا، مگر روح اپنے باقی رہنے میں جسم کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے۔ روح کو فنا نہیں ہونا ہے، جسم کو فنا ہونا ہے۔ جسم فانی ہے، روح باقی ہے۔ تو خدا کی معرفت کا نزول جسم پر نہیں ہوتا ہے، روح پر ہوتا ہے۔ اچھا، اب دوسرا قول حضرت سیدنا شاہ شمس تبریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر مسائل الفاظ اور زبان کی کوتاہیوں اور غلط معنی اخذ کرنے سے جنم لیتے ہیں۔ چنانچہ کبھی بھی الفاظ کی ظاہری سطح تک
خود کو محدود مت کرو، الفاظ کی ظاہری سطح تک خود کو محدود مت کرو۔ جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو الفاظ اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ کیا بات ہے! جب محبت اور عشق کے میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں تو الفاظ، بیان اور زبان و اظہار اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو کسی لفظ سے بیان نہ ہو سکے اس کو صرف خاموشی سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ واہ واہ! تیسرا قول، 39 اقوال میں سے تیسرا قول، فرماتے ہیں ہم خدا کے بارے میں جو گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے گمان کا ایک عکس ہوتا ہے۔ خدا کے بارے میں جو ہم گمان رکھتے ہیں وہ دراصل ہماری اپنی شخصیت کے بارے میں ہمارے ہی گمان کا ایک عکس ہوتا ہے، اس کا ایک پرتو ہوتا ہے۔ اگر خدا کے ذکر سے ذہن میں محض الزام اور خوف اور محض الزام تراشی ہمارے اپنے سینے کی گھٹن میں پنپ رہی ہے، اور اگر خدا ہمیں محبت اور شفقت سے چھلکتا ہوا دکھائی دے تو یقیناً ہم بھی محبت اور شفقت سے چھلک رہے ہیں۔ چوتھا، نمبر 4، تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو۔ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، کیونکہ خدا صرف کسی مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ مسجد میں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف مندر میں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ گرجے اور گرودوارا میں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے وہ چرچ میں ہے۔ وہ صرف انہی جگہوں تک کے لیے محدود اور متعین نہیں ہے۔ وہ ذات پاک لامحدود ہے، وہ ذات پاک سیمت نہیں اسیمت ہے، وہ ذات پاک محدود نہیں لامحدود ہے۔ تو جو اسیمت ہے، جو لامحدود ہے، اس کے لیے کسی جگہ کا تعین نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی فکس پیلیس کو فکس نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کوئی وشیش استھان کو نہیں رکھا جا سکتا، ورنہ وہ محدود ہو جائے گا۔ جو لامحدود شے ہے، جو لامحدود ذات ہے، وہ کسی محدود جگہ میں کیسے آ سکتا ہے، کسی محدود جگہ میں کیسے سما سکتا ہے؟ محدود جگہ میں رہنا یہ محدود ذات کا کام ہے، لامحدود ذات کا کام نہیں ہے۔ تو وہی فرما رہے ہیں کہ تم کائنات کی ہر شے اور ہر شخص میں خدا کی نشانیاں دیکھ سکتے ہو، مگر خدا صرف مسجد، مندر یا کسی گرجے تک محدود نہیں ہے، اس کو ان جگہوں میں محدود نہ کرو۔ لیکن اگر پھر بھی تمہاری تسلی ہو تو خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ سبحان اللہ! فرماتے ہیں اگر پھر بھی تمہاری تسلی ہو تو اپنے تسلی کے لیے، اپنے اطمینان کے لیے، اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے خدا کو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ یقیناً وہ اپنے عاشقوں کے دل میں براجمان ہے، وہ اپنے عاشقوں کے قلب میں مکین ہے، وہ اپنے عاشقوں کے دل میں رہتا ہے۔ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہے تو کسی عاشق صادق کے دل میں ڈھونڈو۔ واہ واہ! بے شک بڑی پیاری بات اور بڑی سچی بات، حق ہے۔ نمبر 5 جو آج کی نشست کا آخری قول ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا شمس تبریز فرماتے ہیں
اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، اس بات پر پریشان مت ہو کہ راستہ کہاں لے کر جائے گا، بلکہ اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو، اپنی توجہ اپنے پہلے قدم پر رکھو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے اور یہی سب سے مشکل کام ہے۔ جب پہلا قدم اٹھا لیا تو پھر اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو۔ جب آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا تو اب اس کے بعد ہر شے کو اپنے قدرتی انداز میں کام کرنے دو، اور تم دیکھو گی کہ راستہ خود بخود کھلتا چلا جائے گا۔ بہاؤ کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ۔ ہائے ہائے، بہاؤ کے ساتھ مت بہو بلکہ خود ایک لہر بن جاؤ جس کا اپنا ایک بہاؤ ہوتا ہے۔ تو آج ان عشق کے 40 اصولوں میں سے 5 اصول ہم نے بیان کیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسے دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ ہم ہر نشست میں 5 بیان کرتے جائیں گے، اور آج کی ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ کرم میں التجا ہے، گزارش ہے، دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سبھی کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور محبوب کے محبوبین، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین اور جملہ اولیاء کاملین، غوث و مخدوم و خواجہ امیر الاولیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، اور مالک مولا ہمارے وطن عزیز ہندوستان کی سرزمین سے جو کورونا کی شکل میں یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، ملک کے گوشے گوشے میں، اللہ تبارک و تعالی اس وبائی مرض سے ہم سبھی کو نجات عطا فرمائے، اور ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں پوری دنیا کو اس وبائی مرض سے چھٹکارا عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے، اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سبھی پر باد رحمت کو چلا دے، اور مالک مولا ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور بالخصوص اس وقت فلسطین کی سرزمین پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اسرائیلیوں اور یہودیوں کا ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یا تو ان ظالموں کو ہدایت عطا فرما دے کہ وہ اپنے اس ظلم سے باز آ جائیں، اور ورنہ پھر انہیں نیست و نابود کر دے، ان کا خاتمہ فرما دے، اور مولا کریم ظالموں کو شکست فاش عطا فرمائے، اور مظلوموں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور رب قدیر اپنے پیارے حبیب کے صدقے و طفیل میں قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے، اور وہاں کے
مرد عورت بچے بوڑھے جوان سبھی کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جو خوف زدہ ہیں، جو غم زدہ ہیں، ان غم زدہ اور بے سہارا لوگوں کی مالک و مولا غیب سے مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے پیارے ملک